سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الی یوم الدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات۔ عزیزان محترم، جو مجھے موضوع دیا گیا تھا اور وہ تھا سیرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو بہرحال یہ سیرت جو ہے بہت وسیع موضوع ہے، اور اس کو میرے خیال سے 3 نشست ہے یا 4 نشست ہے، معلوم نہیں مجھے، شاید 4 ہے۔ اور لیکن اس سے پہلے کیونکہ اور وہ بھی سیرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اگر دیکھا جائے تو ان کی ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام میں ایک خاص منزلت اور مقام ہے کہ جو دیگر امام علیہ السلام امامان جو ہیں ہمارے ان کو حاصل نہیں ہے۔ یہ ابو الائمہ علیہ السلام ہیں، تو لہٰذا اور ان کی زندگی اگر دیکھا جائے، خصوصاً ان کا جو وجود مقدس ہے وہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ دیگر ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام جو 11 امام ہیں، ان کے لیے ایمان کی کسوٹی اور میزان اعمال کسی امام کو نہیں قرار دیا گیا۔ ہو سکتا ہے قرار دیا گیا ہو لیکن ہم تک نہیں پہنچا، نہیں ہو، انکار بھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمارے پاس روایات آئی ہیں، جو ہمارے پاس آثار معصومین علیہ السلام آئے ہیں، تو اس میں جو ایمان کی کسوٹی اور میزان اعمال اور جس کو قرار دیا ہے وہ وجود مقدس ہے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، کہ جو معیار ہے، اگر علی کی محبت ہے تو ایمان ہے، مومن ہے، اور اگر خدا نخواستہ اگر بغض اور بغض ہے تو وہ نفاق ہے، اور جو ہے وہ منافق ہے۔ تو لیکن سیرت سے پہلے، امیر المومنین کی سیرت سے پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو جو ہے خود سیرت پر ہو، کہ سیرت کہتے کسے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ جو سیرت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ویسے تو ہم لوگ سیرت استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، لیکن اصل جو لفظ ہے وہ تو سیرت جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے۔ تو علماء نے اس کے بہت سے معنی کیے ہیں، بڑا اختلاف ہے لغت کے لحاظ سے۔ جو سیرت میں معنی کیا ہے اس کو طریقے کو جو ہے وہ سیرت کہتے ہیں۔ ایک معنی جو کیا ہے لغت میں طریقہ، روش، رفتار، عمل عمل کرنا، اس کو ایک جو ہے وہ معنی دیا ہے سیرت کا۔ اور ظاہراً یہ جو طریقہ اور سنت ہے وہ مصباح المنیر جو فیومی کی ہے اس میں یہ معنی کیا گیا ہے۔ لیکن اگر راغب اصفہانی نے جو سیرت کا معنی کیا ہے، پر لکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں، لکھیں گے تو ذرا ٹائم نکل جائے گا، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ میں یہ بتا رہا ہوں، آپ لوگ لکھنا چاہیں، اردو سے سب کو لکھنے آتی ہے ایسے بھی۔ تو ایک معنی جو راغب اصفہانی نے کیا ہے وہ سیرت ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ اب چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، اس پر زندگی بسر کرتا ہے، ایک حالت کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے گویا کہ حرکت، وہ عمل، روش، رفتار، انہوں نے ایک حالت اور کیفیت کہ جس کے اوپر انسان یا غیر انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہو، اس کو ما یقال کہ انہا سیرتن ہے، کہ یہ جو ہے وہ سیرت ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اب
اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن کی ایک آیت ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ واقعہ کون سا ہے؟ یہ جو حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو مناظرہ ہوا تھا نا، تو اس میں انہوں نے عصا کو جو ہے وہ پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، وہ سارے سانپ نکل گیا۔ تو اس میں قرآن کی آیت ہے کہ وہ جو اژدہا ہے اس کو اصلی حالت میں پلٹانے کے لیے آیا سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، کہ ہم اس کو یعنی یہ جو اژدہا ہے اس کو ہم پلٹا دیں گے، کس میں؟ سیرت، اس کی پہلی سیرت میں۔ یعنی پہلی سیرت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، پہلی حالت میں۔ صحیح ہے کہ اس کو ہم سیرت میں پلٹائیں گے، یعنی اس کی جو پہلی والی سیرت ہے، یعنی اس کو ہم اس کے اصلی حالت میں پلٹا دیں گے۔ تو یہاں سے استفادہ ہوتا ہے کہ سیرت ایک حالت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس حالت میں جو ہے وہ اب قرآن کی آیت بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی سے نکلا ہے سیروا فی الارض۔ جتنے مادے نکلے ہیں سیرت کے تو اس میں یہ ہے کہ سیر کرو، اب زمین میں سیر کرو، چلو ایک خاص حالت میں مثل کے طور پر۔ یہ فقط چلنا پھرنا نہیں ہو، گھومنا پھرنا، آؤٹنگ نہیں، سیروا فی الارض، زمین میں چلو ایک خاص حالت کے ساتھ، یعنی وہ عبرت حاصل کر کے اور ایک اس سے کچھ حاصل کر کے۔ بہت معنی کیے، میں یہ سارے معنی چھوڑ رہا ہوں۔ اگر دیکھا جائے، دیکھیے سیرت کا جو صیغہ ہے، سیرتن بروزن آسن، سیرتن فعلتن کے وزن پہ، سارا کا مصدر کیا آئے گا؟ سیرن۔ سیرن یعنی سمجھ لیں آپ چلنا، سیر کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ لوگ تو سمجھ ماشاء اللہ سے سب عربی دان ہیں، سب جانتے ہیں صیغہ خو۔ لیکن سیرتن کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے جلسہ یجلس جلوسن، بیٹھنا، لیکن ہے جلستن، جلست القاری، جلس جلست القاری، میں بیٹھا، کیسے بیٹھا؟ جو قاری حضرات کی طرح میں بیٹھا۔ تو ایک خاص بیٹھنا ہے۔ فعلتن کا جو وزن ہے وہ ایک نوعیت کے لیے آتا ہے، کیفیت اور حالت کے لیے آتا ہے۔ کیوں آپ کا خیریت نا؟ تو ایک نوع، ایک کیفیت، ایک حالت۔ تو اب یہاں سے بھی وہی کس کی تائید چلتی ہے؟ یعنی جو بات جو لغوی راغب اصفہانی کی، احسن، راغب اصفہانی کی بات کی جو ہے وہ تائید ہو جاتی ہے کہ جو سیرت کا مطلب ہے کہ خاص طریقے سے چلنا، سیر کرنا۔ جیسے خاص طریقہ، کیا نام ہے، بیٹھنا، جلستن، اور بھی دو تین مثالیں بہرحال ابھی تھی وہ ذہن سے نکل گئی ہے، جو فعلتن کی شرح مسئلہ وغیرہ میں بھی دو پہیاں کی مثال دی ہے، صرف امیر وغیرہ میں، کہ ایک نوع کے لیے آتا ہے، ایک خاص کیفیت، ایک خاص حالت۔ ضربتاً اگر ہم معنی کریں تو ضربتاً کا معنی کوئی ایک خاص طریقے سے مارنا ہے، ضربتاً ایک دفعہ مارنا، ضربتاً ایک خاص طریقے سے مارنا۔ ضربت الامیر، جس طرح جو ہے وہ امیر مارتے ہیں، جس طرح امیر بیٹھتے ہیں، جس طرح امیر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ یہ معنی ہے۔ اب اسی طرح یہ سارے مسائل کو چھوڑتے ہوئے بس ایک خاص نوعیت، ایک سیرت کا مطلب ہے کہ چلنا، ایک خاص حالت میں چلنا۔ اور یہی اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام
کا ایک قول جو ہے وہ مشہور اور معروف قول ملتا ہے نا کہ جب وہ، اب دیکھیے سند کی بات تو ہم نہیں کر رہے ہیں، روایت نقل کی جاتی ہے کہ ان جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نہ جو قیام جو نکلے ہیں مدینے سے تو میں تو نہ ولا انی لم اخرج بطرن و اشرن، کہ میں نہ فساد پھیلانے کے لیے نکلا ہوں نہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نکلا ہوں، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی، یہ معنی نکلتا۔ اب میں چلوں گا، میں کس طرح چلوں گا؟ میں چلوں گا اپنے جد اور بابا کے طریقے سے چلوں گا، کہ جو ان کا جو خاص طریقہ ہوگا میں وہ اپناؤں گا، میرا کام فساد وغیرہ نہیں ہے۔ تو وہاں لفظ کیا استعمال کیا انہوں نے؟ سیرت جدی و ابی مثلا، ٹھیک ہے۔ یہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے، ان سے کہا کہ آپ خلافت کو لے لیجیے، لیکن آپ خلافت آپ کو ملے گی تو آپ کو شیخین کی سیرت پہ چلنا پڑے گا۔ میں اور شیخین کی سیرت پہ چلوں گا، میں چلوں گا تو کتاب اور سنو تو رسول اللہ کی سیرت پر چلوں گا، تو ایک خاص چلنے کو کہتے ہیں آپ کے سیرت۔ اب ہم جو بحث کر رہے ہیں سیرت کی، تو خاص یعنی وہ عمل اور کردار جو ایک خاص نوعیت کا ہو۔ دیکھیے ایک ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ان کا ایک بشری پہلو ہے نا، بشر بھی تو ہیں، وہ انسان ہے، کوئی ملائکہ تو نہیں ہے، اگرچہ کہ ان کی خلقت، ان کے بدن ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ الگ موضوع ہو جائے گا، کہیں بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، لیکن اگر روایت تھوڑا سا اشارہ کر دیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے اور اصول کافی میں ہے کہ خلقنا اللہ من علیین وخلق ارواحنا من فوق ذالک، کہ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے علیین سے، یعنی ہمارے بدن کو، جسم کو، اور ہمارے ارواح کو اس سے فوق، اس سے اعلیٰ، اس سے بالا تر عالم سے خلق کیا ہے۔ وخلق ارواح شیعتنا من علیین، یہ نقطہ بہت اہم ہے، اور ہمارے جو شیعہ ہیں ان کی ارواح کو خدا نے خلق کیا ہے علیین سے۔ وخلق اجسادہم من دون ذالک، اور جو شیعوں کے اجساد ہیں، جسم ہیں، بدن ہیں، ان کو اس سے پست، علیین سے پست، اس سے پیدا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یعنی جو ہمارا مرتبہ ارواح ہے، روح، جہاں سے ہماری روح کا تعلق ہے علیین سے، اس سے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابدان اور اجساد طاہرہ کا تعلق ہے۔ تو کچھ چیزوں میں تو ہمارے ساتھ مشترک ہے، جس میں مثلا ان کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کو یعنی نشو و نما ہوتی ہے، بڑھتا ہے جسم نا، لیکن اور کچھ کا تعلق وہ بعض چیزوں میں وہ ہم سے اعلیٰ تر ہے، بالا تر ہے، وہ علیین سے۔ جی آگا جی وہ بھی ہے، فاضل تینتن، تو تین، دیکھیے وہ فاضل تین بھی جو ہے نا، وہ ائمہ کی جو تین ہے نا، تو وہ تین سے مراد کیا ہوگا؟ جی تین، وہاں جسم نہیں، وہ وہاں مٹی وٹی کا لفظ نہیں ہے، وہاں تین کا لفظ آیا۔ اب تین سے مراد کیا ہوگا؟ وہ ایک الگ بحث ہوگی نا پھر، کہ وہ تین کیسی ہے ان کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ روایت کو، ایک ظاہر سی بات ہے، یہ دیکھیں اب سند پہ بحث، روایت کون سی صحیح ہے، یہ ایک الگ بحث چلی جائے گی۔ میں ایک تائید کے طور پہ، ایک اشارے کے طور پہ میں روایت پیش کی تھی کہ ان کا جو بدن ہے وہ ہم سے اعلیٰ تر ہے، یعنی جو مرتبہ ہماری ارواح کا ہے، جن مرتبے اور عالم سے ہمارے ارواح کا تعلق ہے، اس مرتبے سے ان کے اجساد کا تعلق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام
کا جو چلنا ہے اور یعنی جو ان کا وجود مقدس ہے وہ ہمارے عالم سے بالاتر ہے. ہماری ارواح ان کی ارواح ہمارے ہمارے ارواح سے عالم اور بالاتر ہے. ان کا جو اجساد ہے وہ ہمارے اجساد اور ابدان سے بالاتر. لہٰذا ان کا جو روش ہے ان کی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک بشری پہلو ہے اور ایک ان کا اختصاصی پہلو ہے. جو چونکہ حجت خدا ہیں، حجج اللہ ہیں، ائمہ ہیں، امام ہیں، تو لہٰذا ان کا ایک چلنا ایک خاص چلنا ہوگا. وہ جو چلنا ہوگا وہ عام طریقے سے چلنا نہیں ہوگا. ان کی ایک روش ہوگی، اس میں ہدایت کا پہلو ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کہ اس کے اندر روشنی ہوگی، نورانیت ہوگی، ہدایت ہوگی، رہنمائی ہوگی. وہ ہمارے طرح نہیں ہے ان کا امر اور کردار. لہٰذا ائمہ کا جو چلنا ہے، ان کا عمل کرنا ہے اور جو روش ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، وہ خاص ہے. تو تقریباً کچھ خصوصیات ہیں کہ جو میں نے جمع کیے ہیں. بہرحال ہو سکتا ہے کہ اور بھی ہوں اور کچھ کو میں نے حذف کیا ہے. ایک تو یہ کہ ان کا عمل جو ہے وہ منشا الہی ہوتا ہے. مہربانی. منشا الہی کا مطلب یہی ہے کہ جو ان کا عمل اور رفتار ہے، کردار ہے، جو حرکت ہے وہ منشا الہی ہے. یعنی خدا کا ارادہ اور خدا کے منشا سے ان کی حرکت ہے. اس کے لیے بہت سی روایات ہیں. دیکھیے عمل انسان کا جو ہے وہ یا رفتار ہے یا گفتار ہے، ٹھیک ہے نا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ گفتار کو دیکھیں تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وحی الہی کے علاوہ ہمارا رسول جو ہے وہ بات نہیں کرتا ہے. تو نطق، اس کا نطق الہی ہے. جو منشا الہی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہمارا نبی کہتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ عمل دیکھیں تو ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں کہ جس کی جو ہے میرے پاس وحی کی جاتی ہے. سورہ انعام کی 50ویں آیت ہے یہ، ان اتبع الا ما یوحی الی. تو گفتار جو ہے وہ بھی وحی الہی ہے. وحی الہی کے علاوہ کچھ بولتے نہیں ہیں. اور جو رفتار ہے، جو حرکت ہے، جو عمل ہے وہ بھی ما یوحی الیہ، جو میرے پاس وحی کی جاتی ہے. تو ان کا جو رفتار ہے، جو عمل ہے، جو حرکت ہے، جو چلنا ہے وہ بھی منشا الہی ہے. اس کے پیچھے بھی خدا کا ارادہ ہوتا ہے، خدا کا حکم ہوتا ہے یا خدا کی منشا شامل ہوتی ہے. بعض لوگوں نے آپ نے سنا ہوگا، اچھا یہ بعض لوگوں نے اس کو عام قرار دیا، یعنی ہر چیز میں ان کا گفتار بھی وحی الہی ہے اور ان کا جو عمل ہے وہ بھی وحی الہی ہے. اس کے پیچھے منشا الہی ہے، خدا کا ارادہ ہے، خدا کی چاہت ہے. کسی نے، اب آپ نے تو تاریخ میں سنا ہے نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے جو جن کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھل رہے تھے ان کو بند کروا دیا نا. جی آپ والے جی سوائے امیر المومنین کے، صحیح ہے. ان کا گھر جو ہے وہ دروازہ اس کو بند نہیں کروایا تھا، وہ کھلا رکھنے کا حکم دیا انہوں نے، اور باقی کو سب بند کروا دیا. تو جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے
ان کو یہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، ان کو یہ اعتراض یعنی برداشت نہیں ہوا ہے، تو انہوں نے اعتراض کیا یا سوال کیا، بہرحال سوال تو مشکل ہے، اعتراضی ہے کہ کیا ہے بھائی آپ نے جو ہے وہ ان کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور ہمارا دروازہ بند کر، تو وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. میں یہ سب آپ تو سب آپ پڑھتے ہیں، آپ سمجھ میں صرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. وہاں کہا تھا کہ نہ میں نے دروازہ کھولا ہے نہ میں نے دروازہ بند کیا ہے، جو حکم الہی تھا، جو میرے اوپر وحی کی گئی، یعنی جو مجھے حکم دیا گیا میں نے وہ کام کیا. تو اگر کھولا ہے تو وہ بھی حکم خدا سے کھولا ہے، اگر میں نے بند کیا ہے تو وہ بھی حکم خدا سے بند کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ان کا عمل روش، اس کے پیچھے کیا ہے؟ منشاء الہی ہے. بہرحال اس پر اور بھی آپ جو ہے کوئی مثالیں جو ہے بہت سی چیز. ایک قول جو ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ملتا ہے، بہار الانوار جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 164، اور یہ بہار جو 110 جلدی ہے نا اس میں. تو امام علیہ السلام معصوم کی توصیف فرماتے ہیں، توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الامام المستحق للامامت لہو علامات. جو امام، بہرحال میں لکھوں گا تو ٹائم نکل جائے گا، پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ سے سب عربی جانتے ہیں. الامام المستحق للامامت لہو علامات، جو امام مستحق امامت ہے اس کے لیے چند علامات ہیں. فمنها ان يعلم انه معصوم من الذنوب، پہلے یہ کہ وہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معصوم ہے، گناہوں سے معصوم ہے، کلہا، تمام گناہ، صغیرہا و کبیرہا، وہ گناہ صغیرہ ہو گناہ کبیرہ. وما لا یزل فی الفتیا ولا یخطئ فی الجواب، یہ ہے اہم. ایک تو معصوم ہوگا، گناہ سے پاک اور پاکیزہ ہوگا، گناہ کبیرہ سے بھی، گناہ صغیرہ سے. دوسری بات جو ہے اس کی جو زبان ہوگی، جو اس کے اقوال ہوں گے، اس کا جواب ہوگا، وہ مسلسل فتویٰ دے گا، یعنی جو اس سے سوال کیا جائے گا اس کا جواب دے گا. ولا یخطئ فی الجواب، اور جواب میں کبھی بھی وہ خطا نہیں کرے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے جواب جو ہے وہ بھی اس کے پیچھے ایک حکم الہی ہے یا حکم خدا کی طرف سے ایک تائید ہے. اب ایک الگ موضوع ہے کہ وہ جواب کہاں سے دیتا ہے، لیکن جو جواب دے گا وہ خطا، اس میں اس جواب میں خطا نہیں ہوگی، وہ واقعے کے مطابق ہوگا وہ جواب. ولا یسہو ولا ینسا، اور دیکھیے یہ بہار الانوار کی روایت ہے. اور وہ امام معصوم وہ ہوگا جو نہ سہو ہوگا اس سے کوئی غلطی، یعنی کوئی سہون بھی عمل انجام نہیں دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بہرحال مجھے تو حیرت ہے کہ شیخ صدوق نے یہ روایت کیا نہیں دیکھی تھی کہ جو سہو نبی کے قائل ہو گئے تھے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ روایت ضعیف ہو یا کیا ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی روایت کو صاف کہہ دیا امیر المومنین نے کہ ولا یسہو ولا ینسا، نہ اس سے کوئی سہو ہوگا نہ اس سے کوئی نسیان ہوگا. یہی تو امام وہ ہے جو گناہوں سے بھی پاک ہے، جو خطا، ہر خطا سے پاک ہے، ہر سہو سے پاک ہے، ہر نسیان سے پاک ہے. یہ ہے امام معصوم علیہ السلام. جو جتنے بھی ائمہ ہیں علیہ السلام، ان کا یہ کردار ہے. تو ان کے کردار میں جو ان کا روش ہے، خاص روش ہے، اور وہ روش اس کے منشا کیا ہے؟ منشا الہی. ایک اور بھی تائید ملتی ہے کہ ہم زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلامکم نور، جو جامع زیارت جامعہ جو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، معتبر زیارت سمجھی جاتی ہے کہ کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوی و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. اس کے بعد المطیعون للہ القوامون بامر العاملون بارادتہ. یہ ہے العاملون بارادتہ الفائزون بکرامتہ اصطفاکم بعلمہ وارتضاکم لغیبہ الی آخر. تو وہاں کیا فرمایا؟ ائمہ کی سیرت کیا ہے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا ہے؟ عمل جو کرتے ہیں تو بے ارادت ہی، ان کا کلام نور ہے،
اور ان کا جو عمل ہے رشد، وَأَمْرُكُمْ رُشْدٌ وَفِعْلُكُمُ الْخَيْرُ. عجیب بات ہے، یعنی ان کا جو فعل ہے وہ خیر ہے، وہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فعلکم الخیر، کوئی بھی فعل، چھوٹا سا چھوٹا فعل، کیونکہ یہاں فعل مطلق ہے، کس حالت میں فعل وہ نہیں ہے. فعلکم الخیر، خیر ہے، شر نہیں ہے اس میں ذرا برابر بھی. المطیعون لامر اللہ، کیا نام ہے، المطیعون للہ القوامون بامرہ العاملون بارادتہ. تو ائمہ بھی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ائمہ بھی العاملون بارادتہ، وہ عمل کرتے ہیں خدا کے ارادے سے. تو ایک ہو گیا ان کا منشا الہی. دوسری خصوصیت جو ہے ان کے اعمال کی، وہ عمیق اور ظریف عمل ہوگا. یعنی ان کا جو عمل ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ان کے عمل میں تعمق، عمق ہے، گہرائی ہے، ظریف ہے. اب وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی کیسے، کیا دلیل ہے اس کی؟ اگر آپ دیکھیں دلیل تو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. آج تک جو ہے قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا قیام کا، آج تک واضح نہیں ہو سکا ہے نا. بھائی گفتگو چل رہی ہے نا، یہ تفسیری لکھ، وہ کیا نام ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ کس مقصد سے انہوں نے قیام کیا تھا. صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آج تک گفتگو ہو رہی ہے کہ اس کے کیا اثرات ہیں. لوگ ابھی بھی، بہرحال جتنا ترقی ہو رہا ہے زمانہ، لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر متوجہ ہو رہے ہیں، لیکن بحث جاری ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ولی عہدی کو قبول کیا، کیوں اس کو ٹھکرا دیا جو ان کو خلافت دی گئی، یہ آج تک اس پر گفتگو چل رہی ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں خاموشی اختیار کی، 25 سال تک خاموش رہے، اور کیسے خاموش رہے. صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجاع، یہ صبر ہے، صابر ہے. صبر امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام معمولی بات نہیں. میں نے صبر کیا اس حالت کے میں کہ میری آنکھ میں تنکا ہے، اس آنکھ میں تنکا ہو کسی کی، اور تنکا اگر نہ نکلے تو کس قدر اس کو تکلیف ہوتی ہے. ذرا سا اگر وہ آ جائے ہمارا ایک تھوڑا سا، اگر ایک مٹی کا دانہ بھی اگر آ جائے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. اور کسی کی اگر آنکھ میں تنکا ہو، اللہ اکبر، اور تنکا نہ نکلے، وہ تنکا باقی رہ جائے، اس حالت میں صبر کرنا. وفی الحلق شجاع، اور میرے حلق میں ہڈی، یعنی کسی کے اگر حلق میں اگر ہڈی پھنسی ہوئی ہو اور ہڈی اگر پھنسی رہے نہ نکلے تو کتنی تکلیف ہوگی. تو اس طرح امیر المومنین نے صبر کیا ہے. وفی العین شجاع وفی العین قضا، قاف زال یا قضا، وفی الحلق شجاع. تو صبر کیوں کیا اور خاموش ہے؟ تو آج بھی تفسیر ہو رہی ہے. تو ان کا عمل جو ہے بڑا عمیق اور ظریف ہوتا ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا ہے. عام مجتہد بھی نہیں ہے کوئی جتنا بھی مجتہد بڑا کیوں نہ ہو، لیکن امام معصوم جو ہے اس کے طرح اس کا عمل نہیں ہوتا ہے. تو ایک ہے اس کے عمل میں جو ہے عمق ہوتا ہے، ظرافت ہوتی ہے، ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے، ایک قوی نور کی طرح ہوتا ہے اس کا عمل، کہ جو لوگوں کے لیے رہنما بنتا ہے، روشنی بنتا ہے. ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومنتہاہ ومبتداہ. یعنی یہ ذرات جامع میں ہے کہ اگر خیر کو ذکر کیا جائے تو آپ اس کے اول بھی ہوں گے، آپ اس کے آخر بھی ہوں گے، آپ اس کی اصل بھی ہوں گے، آپ اس کی فرع بھی ہوں گے.
آپ اس کی مأوا بھی ہوں گے۔ تو جو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کا جو عمل ہے وہ بڑا عمیق اور گہرا عمل ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ائمہ کا اگر دیکھا جائے ان کی سیرت کو، تو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی جو ہمیں تاریخ میں سیرت ملتی ہے وہ اکثر ائمہ کی سیرت میں اختلاف ہے۔ امام حسین نے کچھ کیا علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ نے کچھ کیا، امیر المومنین کی سیرت کچھ اور ہے، پانچویں امام کی اور چھٹے امام کی سیرت کچھ اور ہے، ساتویں امام اور آٹھویں امام کی سیرت کچھ اور ہے، اور آخر کے جو تین امام ہیں ان کی سیرت کچھ اور ہے، 10ویں امام، 11ویں امام، 9ویں امام، 12ویں امام کا تو ظہور ہو گیا۔ تو یہ سیرت میں، البتہ سیرت میں اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے خدا نخواستہ ان کے اعمال میں کوئی آپس میں کوئی تضاد ہے، نہیں، جو ان کی جو تاریخ میں سیرت رہی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں کہ جو تاریخ میں سیرت رہی ہے وہ مختلف رہی ہے، اور اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ وہ حالات ہیں، وہ حالات اور تقاضے ہیں کہ جس کی وجہ سے ائمہ کی سیرت مختلف ہے۔ وہی امیر المومنین دیکھیں ایک مرتبہ تو جنگ کرتے ہیں اور ایسے شجاع ہیں، عرب کے شجاع ترین ہیں، اور جب ایک موقع آتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، تلوار نہیں اٹھاتے۔ امام حسن مجتبیٰ وہ جنگ بھی کرتے ہیں، بعض لوگ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روحی لہ الفدا، واقعی بڑے مظلوم امام، کہ ان کو ایسا میں لفظ نہیں بولنا چاہ رہا، لیکن آپ ان کی سیرت میں دیکھیں تو جنگ بھی ہے، امیر المومنین کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ یہ خود معاویہ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی ہے کہ لو وجدت انصارا لقاتلتہ، لیلی و نہار، اس طرح کا لفظ ہے ابھی بہرحال ذہن میں، کہ اگر میرے پاس انصار ہوتے، لو وجدت انصارا، تو میں دن اور رات اس کے خلاف قتال کرتا، جنگ کرتا۔ تو جنگ بھی کر رہے ہیں، اور جب ایک موقع آیا تو وہاں صلح بھی کی انہوں نے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال تک بالکل خاموش رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ، کیونکہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت 50 ہو گئی ہے، اور 60 تک 61 تک تو امام حسین خاموش رہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ آپ شہادت کے لیے نکلے۔ اور چھٹے امام اور پانچویں امام کو دیکھیں تو آپ ان کی سیرت بالکل ہی مختلف نہیں، تو علم اور احادیث اور جو ہے جتنے بھی معارف ہیں اس کا دور دورہ ہے، کتابیں آ رہی ہیں یونان سے فلسفے کی، اس کا جواب ہے، تفاسیر ہیں، احادیث ہیں، 5000 آپ کے شاگرد ہیں، اور نہ جانے کتنے شاگرد ہوں۔ لیکن ساتویں امام کو آپ دیکھیں، لا یزال ینتقل من سجن الی سجن، اب یہ روایت ہے، یہ قول ہے، یہ کہا گیا ہے کہ لا یزال ینتقل، مسلسل آپ منتقل ہوتے رہیں ایک سجن سے دوسرے سجن، ایک قید سے دوسرے قید خانے۔ 14 سال معمولی بات نہیں، 14 سال۔ تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ عمق، یہ ظرافت ہے کہ جس کو لوگ نہیں سمجھتے۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، عجیب ہے واقعہ، یعنی ٹائم کب تک ہے؟ 4 بجے تک نہیں، یعنی 5 بجے تک نہیں ہے درس کا، یعنی اچھا یار پہلے بتا، چلا خیر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب اس کو مختصر کریں اس کو، ہاں۔ تو بہرحال چلیں کہ وہ کبھی انشاءاللہ، تو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ بڑا عمیق اور گہرا ہے۔ ایک اسی طرح ان کی سیرت جو ہے وہ جامع اور وسیع ہے، وسعت ہے ان کے در، جامعت ہے ان کے در۔ کی سیرت، اچھا یہ کیا فرق ہے جامع میں اور عمق میں؟
ہاں بھائی یہ ایک ہی چیز ہے، عمیق ہونا، ظریف ہونا اور جامع ہونا. ہاں نہیں کوئی کہے گا کہ بھئی یہ تو پہلی اسی تیسری کی برگشت جو ہے وہ دوسرے کی طرف ہے. جی آگا ہاں اور صحیح ہے، یعنی اس کے دور رس نتائج ہوں گے آگے چل کے، اور بھی مقصد ہوگا، اور اس کا اثر جو ہے وہ آگے یعنی دیرپا ہوگا، آسان دیرپا ہوگا. سمجھ آپ کوالٹی یعنی جو ہے جام اس میں آ جائے گی عمق میں. اور یہ والے وہ ہو جائے گی آپ کے عمق میں جائے گی، اور یہ جامعت میں جائے گی کہ آپ دیکھیں جتنی بھی سیرت کی قسم، اب میں سیرت کی قسمیں کی انہوں نے، سیرت اجتماعی ہے، سیرت انفرادی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ سب اندر جامعت میں آ جائے گی. جامع ہیں، وسعت ہے ان کی سیرت. یعنی آپ کوئی بھی پہلو لے لیں، آپ جو بھی انسان کی، جس طرح آپ نے فرمایا انسان کی زندگی کا جو پہلا والا حصہ ہے، دوسرا والا حصہ ہے جوانی، نوجوانی ہے، جوانی ہے، لڑکا یعنی ادھیڑ عمر ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے. اسی طرح ایک گھر کے اندر اجتماعی انفرادی سیرت ہے، ایک اجتماعی سیرت ہے. یہ تمام کے لحاظ سے ان کی سیرت جو ہے وہ جامع ہے. بہرحال ایک قول تھا وہ امیر المومنین کا، وہ اس میں کہ وہ رہ گیا. خیر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھیں یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، اسوہ ہے، اور وہ بھی بہترین حسنہ، بہترین اسوہ ہے. اب وہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ انفرادی طور پہ بھی ہے، اجتماعی طور پہ بھی ہے، تمام یہ جامعت کی طرف اشارہ ہے. اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور خصوصاً جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، ہے نا. ائمہ کے لیے اسوہ حسنہ ہے جناب سیدہ سلام، کیا کہنے سلام اللہ علیہا. تو یہ بہرحال یہ سیرت کے کچھ نقطے تھے، اور بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ جامعت کے اندر اجتماعی بھی آ جائے گا، انفرادی بھی آ جائے گا، قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے. یہ میں نے اخلاقی اور تربیتی سیرت یہ ساری تقسیمیں کی ہیں، لیکن اس کو بہرحال اگر آپ اس کو کھولنا بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں. مجلس پڑھنے کے لیے جب آئیں گے آپ لوگ تو اس کو اور بڑھا سکتے ہیں، اور اگر کہیں مختصر کرنا ہے تو اس کو آپ کہنے ان کی سیرت ایک جامع ہے. تو ان کا جو عمل ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے. ہماری نظر جو ہے وہ فقط فعلاً ہوتی ہے، اور ہمارا عمل اور کردار جو ہے وہ ایک پہلو کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت جامع ہے. دیکھیے ولادت پہلے یعنی وہ مثلا ان کے اقوال ہمارے لیے ولادت سے پہلے کیسے ہاں بہرحال جی جی فرمائیے فرمائیے. نہیں ظریف کا مطلب وہ ظرف عربی والا ظریف نہیں ہے، یہ اردو ہی مردم ہے، عطف تفسیری ہے یہ. ہاں یہ ظریف وہ ظرف سے نہیں نکلا ہوا ہے. ہاں 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 بہرحال یہ اردو میں وہ عمیق سمجھ لیں آپ، چلیں وہ عمیق اور ظریف وہ ایک ہی معنی ہے. جی 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 دقیق، عمیق اور دقیق، آسان عمیق اور دقیق کر لیں، ٹھیک ہے. وہ چیز وہ دقیق بھی وہی عمیق ہے نا. ہاں دقیق یعنی پرانا، دو تین معنی ہو سکتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ معنی شاید
دقیق جو ہے، لیکن عام طور پہ آپ لوگ کہتے نہیں بڑا دقیق ہے، اس کا بیان بڑا دقیق ہے، ان کا درس بڑا دقیق ہے، تو وہ کونا پرانا دقت کے معنوں میں. چلیں اگر آپ پرانا بھی کہہ لیں تو اس میں بھی نکل آئے گا. ہاں جی ہاں جی ہاں. اور جی اور کوئی سوال وغیرہ یہ بہرحال یہ اب دیکھیں انشاءاللہ اب یہیں سے انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی سیرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام پہ. ٹھیک ہے نا، میں نے بہت ہی مختصر کیا ہے اس کو بہرحال، تو بعد میں انشاءاللہ سیرت کو پھر ہم تقسیم کریں گے. ایک دفعہ امیر المومنین کی سیرت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے بعثت سے پہلے، ایک دفعہ بعثت کے سے لے کر ہجرت تک یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کے بعد رسول خدا سے شہادت تک مثلا اس طرح جو ہے. صحیح ہے جی آقا. یعنی وہ تاریخ میں آپ ائمہ کی جو سیرت بتا رہے ہیں نا. جی 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 صحیح ہے صحیح ہے. آسان بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے، بڑا آسان اچھا. آپ ہمارے تو بعض لوگوں کی یہ ہوتی ہے کوشش کہ ہر سیرت کو ہر زمانے کو جو ہے وہ امام حسین کے زمانے کی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، یا بہرحال قیام کا لفظ پتہ نہیں صحیح ہو یا نہ ہو، شہادت دی اور قربانی دی، تو ہمیں بھی دینا چاہیے، ہمیں بھی قربانی دینا چاہیے. تو یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آسان کہ حالات اسی طرح ہیں جس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح تھے، یا حالات جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہیں، یا حالات جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرح، یا حالات آخر کے 3 اماموں کی طرح ہیں، یا حالات جو ہے وہ امیر المومنین کی طرح ہیں، یا حالات امام حسن مجتبیٰ کی طرح ہیں. تو یہ سیرت یہی تو فائدہ ہے ائمہ علیہ السلام کا. یہ 260 ہجری تک جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور رہا ہے، غیبت صغریٰ 260 ہے نا، 260 ہجری 260 ہجری صحیح. تو یہ 260 ہجری ہمارے لیے پورے 260 ہجری اہم ہے. وہ فقط ایک زمانہ نہیں ہے 61 ہجری، سب کو دیکھنا ہے سارے کو. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں کون سا زمانہ ہے، یہ تو مکلف کیا اس میں چھوڑ دیا ہے. اور اگر مکلف کو سمجھ میں نہیں آیا تو ایک اور راستہ ہے کہ بہرحال مجتہدین کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ. صحیح ہے ٹھیک ہے. اور ٹائم ہمارا ختم ہو گیا نا وہاں سے. چاہیے ٹھیک ہے، دعا کریں. اللہم صلی علی محمد و محمد، اللہم صلی علی محمد و محمد، اللہم صلی علی محمد. الہی بحق زہرا علیہ سلام علیہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و علی محمد. یا اللہ ہمارے علم میں، عمل میں، تقوی میں، ایمان میں اضافہ فرما. ہمیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے علم میں اضافہ فرما. ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. روز قیامت ہمیں محمد وال محمد کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. اللہم صلی علی محمد.